مختصر ہاں جی ماشاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ یہ تحدیث کی نعمت کی اور ماشاء اللہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ وائرلیس مائک. تو میں نے ایسی بات کی کلاس میں تو انہوں نے ماشاء اللہ آرڈر کر کے اگلے دن مائک انہوں نے منگوا لی. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. وائرلیس مائک اور بھی ماشاء اللہ ساتھیوں نے بڑی ہمت کی ہے. ہمارے بھائی میر صاحب ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں روزانہ گھر سے طلبا کے لیے مختلف قسم کی کوئی میرے لیے لا کر رکھ دیتے تھے انسان بھی کہ بھائی یہ دیکھو بات نہ کریں لیکن ان طلبا کو ماشاء اللہ روزانہ کوئی الگ سے الگ کیونکہ ہمارے یہاں سادہ سا کام ہے وسائل بالکل نہیں ہے. دوپہر کو سالن بنتا تھا رات کو بھی وہی کھانا صبح ناشتے میں بھی وہی بچا ہوا کھانا. ٹھیک ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے وسائل دے کہ مطلب آپ کو اس سے بہتر اچھے سے اچھا کھانا بہتر سہولیات ہم انہیں دے سکیں. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. علماء کرام کے سامنے بدن عزیز کو یہ تاثرات جمع ہو کر کے جذبات کی طرف بدل کے آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ایک مول تھا ساتھ میں پڑھے جا رہے تھے اور ساتھ میں ایک قرآن کی گوش تھی. اس میں سب سے بڑا اثر میرے لیے یہ رہا کہ 2003 میں میں نے ترغیب پڑھی تھی اور نیچے چٹائیوں کا مول تھا. پھر اللہ نے آپ جیسے علماء کی قوم کی بدولت اساتذہ کی قوم کی بدولت شاید کسی مقام پر کسی استاد کی خدمت اچھے طریقے سے کی ہو تو فراغت کے متصل بعد اللہ نے مسجد مصلی میں پر یہ خدمت دے دی. وہ کہتے ہیں طالب علم کی بات بڑا ایک دکھ یہ بھی ہوتا ہے. اس سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. میرے برادر محترم مولانا اسحاق صاحب ان کا ایک مدرسہ ہے وہ مطمئن ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی نئی دین کی ایکٹیویٹی میں لگے رہتے تھے. تو جس ایریے سے میں آیا ہوں بڑی سہولیات ہے وہاں. اللہ تعالیٰ کے یہ تعلیم کے اعتبار سے بھی بڑا جدید ہے اور اسلام آباد کے بعد مقام اور حیثیت رکھتا ہے ہر اعتبار سے. تو پہلا تاثر میں اپنی ذات کے اعتبار سے ہی دیکھتا ہوں کہ جیسے میں جب دروازے پہ داخل ہوا تو ایک بڑا کھمبا گرا ہوا راستے میں رکاوٹ کے لیے نہیں ہے لیکن ایک تاثر میں اپنا دے رہا ہوں جو ساری کا آپ کو اجازت ہے لیکن اختصار کے ساتھ ہے. آگے گزرا تو آگے اینٹوں کے جو ہے نا روڑے وہ اٹکے ہوئے تھے. دن میں چھٹی اس نے کہا کہ مولوی صاحب ٹائلوں کو قالینوں کو صبح شام کے بسوں کو چھوڑ کر کے ان کھردرے ایریے میں آ کر کے کیا سیکھو گے. اور پھر اساتذہ کرام کو جب پہلی نظر دیکھا تو میری طرح نوجوان ہی تھے. داڑھی کے بعد ماشاء اللہ ابھی تک بھی جو ہے نا میرے سے بہتر کے سیر نہیں ہے. کہا یار کیا ہوگا وہ بدل طالب علم کا ایک ہوا. تو اس نے یہ سوچا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. چلے مگر کبھی جب عشاء کے وقت ہم پہنچے تو کھانا کھایا تو کھانے کے اندر جو سب سے بڑی چیز جو تھی ہم نے کئی اثر چھوڑ دے. دیکھیں نا یہ عیب نہیں ہے یہ ان جگہوں کی حیثیت ہے. آج اگر 7 لہجوں کو 8 لہجوں کو ایک آواز میں اگر پڑھا ہے 16 دن کے اندر پک کیا ہے اس زبان نے دماغ نے دل نے اور ایک استاد کی محنت نے اس جانبشانی کے ساتھ کہ صبح سے شام تک اس تاثر کو تاثر زندہ کیا ہے کہ قرآن یوں پڑھنا ہے. میں اپنا کہوں جس قاری صاحب سے میں نے پڑھا تھا قاری نور اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے TIT علی پور کے اندر. تو 2003 میں فراغت ہوئی تھی تو موہن شاہ صاحب نے زیدہ بیدہ انہوں نے امتحان لیا تھا. اس وقت میرا نام بڑے اچھے قاریوں میں شمار ہوا تھا بہت اچھا پڑھا ہے. آج آ کے مجھے احساس ہوا کہ میں پھر زیرو پر ہوں. کیا چیز یہ لہجات کو قرآن پاک کو کس لہجے میں پڑھنا ہے کس انداز میں پڑھنا ہے اس کے لیے پھر مجھے محنت کرنی ہے. اور اس کے لیے میں اکیلا نہیں آیا. میں اپنے ساتھ 5 طلباء کرام کو اور ایک یونیورسٹی کا حافظ قرآن کو بھی ساتھ اس انجینئر کو بھی لے کر آیا. تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ چیز آپ اپنے ساتھ زندہ رکھیں. ایک چیز معلوم ہی ہوا کہ اس میری بات کا آخری نتیجہ کہ در و دیوار سے کوئی سروکار میرا اور آپ کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جہاں سے جو چیز مل رہی ہے اس کا مجھے اور آپ کو بہت قدردان ہونا چاہیے.
جب ہم پہلے دن انہوں نے ہمیں نا بریف کیا کہ کیوں کر رہے ہیں کہ دل ہنس رہا تھا، یہ ہمیں یہ پڑھائیے. پھر ان کے ساتھ معاون استاد ہمارے قاری احسان صاحب ہیں اور اسی طرح قاری ارون صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو جائزہ لے رہے تو ہم دل میں ہنس بھی رہے تھے. یہ لڑکے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ایک تیزاب مزاج تھا، لیکن نہیں احساس ہوتا ہے انسان کو سیکھنے کو جب ملتا ہے. جب سمندر میں اترے نا تو جن کو کچھ نہ سمجھا وہ بہت کچھ بنے نظر آئے. تو الحمدللہ تعالیٰ یہ وہ پہلے دن کا تاثر تھا. اب اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو میں قاری احسان صاحب کو محسن مانتا ہوں، قاری ارون صاحب کو محسن مانتا ہوں. استاد مکرم کے دن میرے پاس ہی نہیں کہ میں کیا کہوں کہ جنہوں نے میرے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے اور انشاءاللہ زندہ رہا. اس قرآن کریم کی آواز کو اپنے علاقے میں ایسا نہیں مدد کروں گا، میں آپ کی بات کے ساتھ اس کو جوڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس سارے نظم کو چلانے میں ہمارے اس ادارے کے ناظم حضرت محمد رشیدی صاحب نے اپنی جانبداری کے ساتھ بھرپور طریقے سے جتنا معقول کھانے کا جو انتظامات تھے بہت احسن یہ تعریف نہیں ہے. اس سے میری زندگی وہ زندگی زندہ ہوئی ہے جس زندگی کو میں شمانہ انداز سے گزار رہا تھا اور اختتام پر آنے کے مجھے احساس دلایا کہ روزانہ نہیں ہر سال میں یہ دورہ کر کم از کم اندر کا انسان کو زندہ رہے. مدارس دینیہ سے ساتھ تعلق بھی تو رہے. اللہ مجھے آپ نے اس میں مبصری نصیب فرمائے، اللہ اس میں استقامت نصیب فرمائے. اس ادارے کے اس چھوٹی سی آواز کو کیسے ہم نے سنا؟ یہ جو فیس بک کو استعمال کرتے ہیں یہ علماء کرام کے ہاتھ میں اچھی ہے. حافظوں کو علماء کرام سے اس لیے اچھی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے ہے دورہ لہجات قرآنیہ. ایک دم ایک شوق لگی کہ لہجات کسی کو سنا کرتے تھے یار یہ کیا ہے، قرآن پاک کو گا گا کے پڑھتے ہو. تو یہاں آ کر کیجیے اصل میرے اندر جو چیز آئی تھی نا یہ چیز آئی تھی کہ یار اس کو سیکھوں نہ تو کم از کم جھگڑا تو کر کیوں کر یہ غلط ہے. یہاں آیا تھا تو کنی کا بیٹی ہو گیا. ایک انسان کے اندر کا من ہوتا ہے کہ یہ چیز کی مجھے اٹھا کر لائی. جیسے عمر رضی اللہ عنہ جذبات میں آئے تو غلام ہو کر کے تو میں بھی استاد مکرم کا اور پورے اس ادارے کے کیا ہوں الحمدللہ بولتی ہوں اور آئندہ بھی آگے دوسرے قرآن کی خدمت کی طرف انشاءاللہ اس غلامی کو زندہ رکھوں گا انشاءاللہ. اور اس سلسلے کو اہمیت کی طرف لے جاتے تھوڑا سا اہمیت کو اگر دیکھیں نا طول و عرض میں استاد مکرم نے اپنے چھوٹے سے کام جو فیس بک کے میسنجر کے ذریعے سے آواز اٹھائی. میں غفلت سے نا یوں کان کو کھنچوانا چاہتا ہوں. شہروں میں موبائل زیادہ استعمال ہوتا ہے بنسبت دیہاتوں کے جہاں میں اس کو سمانی ہوتی ہے نیٹ نہیں چلتا. لیکن آج ساری بھی یہ شکوہ کیا ہمارے شہر کے علاقوں کو کہ جہاں یہ آواز پہنچی فیس بک کے ذریعے سے اگر پہاڑوں میں جا سکتی ہے شہروں میں آئی آواز تو ایکسیپٹ کیوں نہیں؟ معلوم یہ ہے کہ بے قدری ہے. اس قرآن کو سمجھنے میں بے قدری ہے. معافی چاہوں گا اس بے قدری کو ہنسی کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ میرے اور آپ کے گھروں کی دلیل پر مضبوط نہیں ہو سکے. اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اس آواز میں ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اس کی زندہ مثال دیکھیں. میں ایک مسجد کا متعلق بھی ہوں اور ایک مدرسے کا نائب صدر بھی ہوں اور ناظم انتظامات جو ہوتے ہیں جو محمد رشیدی صاحب یہاں کر رہے ہیں اس مدرسے کے اس طرح کے انتظامات میں ہوں خادم ہوں. اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے صاحب صاحب کے مسنجر کی آواز سے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ مجھے وقت نکال کر کے یہاں اپنے ادارے کو پس پردہ رکھا. میری مصروفیات کو یہاں پابند کر کے بہت کچھ سیکھنے کو دیا ہے. میں ان کے لیے بھی جملہ اور اس مقام پر اس دورے کی اہمیت کو متعلق کرتے ہوئے حضرت مولانا قاری امین اللہ صاحب یہ مدیر مدرسہ ہیں صدیق اکبر پہاڑ پہ. مجھے خود بتائیے رات علماء کرام بیٹھے ہیں اور عوام الناس کے لیے اور علماء کرام کے لیے مدیر آج کل ان دنوں میں یوں سمجھیں کہ پورے سال کی کھیت کو اکٹھا کر کے سیٹنگ ڈالے ہوتے ہیں. مدیر کی ذمہ داری بھی یہ ہوتا ہے. لیکن اگر مدیر 16 دن یہاں ہوگا اور امتحانات چل رہے ہوں امتحانات اختتام پر ہوں ابھی پیپر بھی نہیں الٹائے تھے سلجھائے نہیں تھے اور مدیر صاحب یہاں بیٹھ کر 16 دن قرآن کریم کی اہمیت
شہر کی طرف سے آواز ہے، کچھ قسمتی ہے. معلوم کیا ہوتا ہے جنگ کے اندر ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، اس محنت کا ثمر آج ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ قرآن مجید سے آیا ہے. اسی طرح توسیم صاحب کیا تذکرہ کیا استاد جی نے بلوچستان کے پہاڑوں سے، وہاں سے ایک قاری صاحب آئے آ کر کے قرآن کریم کو سیکھا. اسی طرح مولانا پیار صاحب، کس کس کا نام لوں؟ ہر بندے نے اپنی مصروفیات رکھا اور بیچ میں بہت سے طلباء کرام ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے علماء کرام اسٹیج سے گزرے. چھٹی والے دن اگر کوئی بندہ نہ ہمیں کہنا آج آپ کی فلاں فوت کی ہوئی ہے، چھوڑے گا. چھٹی والے دن فوت کی ہوئی ہے، جو رات ہوگی چھٹی والے دن چھوڑے گا، دھوکہ دیں گے نا. یہ ہوتا ہے. تو ان علماء کرام کی چھٹیاں ہوئی اور چھٹیوں کو انجوائے بھی کیا. قرآن کریم کی آواز اس کو 7 بجے سے لے کر رات ساڑھے 10 بجے کہہ رہے ہیں نا. استاد نے کبھی ٹائم نہیں دیکھا، ہمیں یقین ہے استاد نے کثر نفسی سے یہ کام کیا ہے. میں تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں ان الحمدللہ مثل استاد. میں اللہ کی تعریف کے بعد اپنے استاد کی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ نے جیسا استاد عطا کیا جس نے ٹائم کو نہیں دیکھا اور جو میری سستی تھی اس سستی کو دور کرنے کے لیے میں زندہ استاد کی مثال دوں گا لوگوں کہ جس استاد کو جوانی کے اندر قرآن کریم کے لیے وقت نکالنے میں یہ تعریف نہیں کر رہا ہوں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. یہ آیت سے منتقل کرنے لگا استاد جی شاید کہ میری تعریف کیوں کر رہا ہے نا. یہ تعارف ہے میرے استاد جی مکرم کا. تعارف یہ ہے کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وقت کو وقت بناتے ہیں اور خود بناتے ہیں. ماشاءاللہ رات دیر تک اگر طالب علم بیٹھے ہیں تو انہوں نے نہیں دیکھا ٹائم کیا ہے کیا نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد میں آخری بات جو بہت ساری ہے، 16 دن نہیں گزرے میرے 16 سال کو زندہ کیا استاد جی. 16 دن نہیں گزرے میرے 16 سالوں کی استاد جی نے یوں اجاگر کر کے اس روزے روشن کی طرف مجھے روشن دکھایا ہے. لیکن اس کے لیے ایک عزم کرتا ہوں، آپ بھی علماء کرام ہیں، آپ بھی مدارس دنیا کے عالم ہیں، اپنے اپنے مدرسوں میں کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے آگے کام کرنا ہے مدرسوں میں اس چیز کی محنت کریں. وہ کیسے کرنی ہے اس کا انداز میرے ذہن میں یہ آیا ہے. اگر غلط ہوا تو معافی چاہوں گا، اشتہاد سمجھ لیں. اگر صحیح ہوا تو مقبولیت کا شرط دے کر کے آئندہ کے لیے اسی ادارے کو مضبوط منظم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. طریقہ کار یہ ہے، میں مدرسہ ساتھ پڑھاتا ہوں، انتظامات کرتا ہوں. بچوں کی پہلے دن سے ذہن سازی کی ہے، تربیت کی ہے. طریقہ ہم نے سیکھ لیا، میں اس کی یوں کروں پروجیکٹ لگاؤں یوں کروں، ابھی نہیں ہوتا. یہ ہم نے ذہن میں سیکھ لیا 16 دن کے اندر کیا کرتے ہیں سال سے. پھر اس کے بعد ہم نے اس پورے سال میں اس 16 دن کے لیے اس کو 20 میں کنورٹ کریں گے. اس کو محنت کرنے کے لیے اپنے مدرسے میں اسی طرح کی کلاس کو اجاگر کریں گے تاکہ بچے جہاں آئے وہ یوز ہو جائے. بس معاملہ سن جاؤ دیکھیں تو ہم پہلے کر کے آئے ہیں. صرف ایک چیز نہیں ملے جو ہماری کمزوریاں وہ یہاں ہے کہ ہمارے استاد نے جو کوئی ڈنڈی ماری ہے نا وہ یہاں سے درست کی چلی جائے. کرو گے انشاءاللہ. اپنے دوستوں میں اپنے علماء میں اس چیز کو جانے رکھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا کہ اسلام کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور بہت سے علماء کی مجلس میں بھی الفاظ کی تصاحب ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، معافی چاہوں گا. اور آپ کے سارے مکرم کے لیے بہت بہت سی دعائیں ہیں. اس کے بعد بھی انشاءاللہ میری زندگی رہی انشاءاللہ. یہ جو دائیں بائیں کی جو کمزوریاں نظر آتی ہیں جس علاقے سے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سائے میں سرمت لوگوں سے انشاءاللہ بہتر کے اس معاملے کو بہت بہتری کی طرف لے جاؤں گا. یہ میرا مدرسہ ہے، میرے بچوں کا مستقبل ہے، میری نوجوان نسلوں کا مستقبل ہے. اور آخری بات نوجوان سے یاد آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے بھائی عبداللہ یہ میری عمر سے بہت چھوٹے ہیں. میری عمر 36 سال ہے، یہ اس میں بہت چھوٹے ہیں. ان کے ساتھ چھوٹا بچہ ایک اور تھا. اگر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو اس کام میں فعال کریں گے پھر استادی بھی آسان ہوگا، ہم بھی آسان ہوگا اور ہمارا معاشرہ بہت آسان ہوگا. کیوں؟ بچے چھوٹے ہوتے ہیں فوراً پک کر لیتے ہیں. اور میں نے 13 سال کی لے میں لگائی ہے لوگوں کے لیے 17 سال لوگوں کے لیے شعبے میں تعلیم ادھر آگے سب کچھ لے گیا. اب کیا کرنا؟ تو یہاں استاد جس چیز کو سیدھا کرتے ہیں نا وہ جو 10 چلنے کو سیدھا کرتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں ان کے استاد کو
اللہ